بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بات ہوئی پاکستان میں سب سے سنسنی خیز خبر کی، رانا شمیم صاحب سابق چیف جج گلگت بلتستان کا بیان حلفی آ گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو جناب پہلے یہ چھاپی گئی خبر، پھر اس کو پورے میڈیا میں پھیلایا گیا، چلی، لیکن جو کچھ رانا شمیم صاحب کے بیٹے نے اپنے والد کے ساتھ کر دیا ہے، اوف توبہ اوف توبہ۔ یعنی پہلے عجیب بات ہے کہ جنگ جیو گروپ نے پہلے اس کو خبر کو اٹھایا، بنایا، پھیلایا، سارا کچھ ہوا، اب اسی خبر کو گرانے کا کام بھی انہی کو سونپ دیا گیا ہے، یا ان کو کرنا پڑ گیا ہے کہ جس طرح سے یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب ہوا کیا ہے جناب؟ ہوا یہ ہے کہ رانا شمیم سابق جج گلگت بلتستان، جنہوں نے الزام لگایا کہ ہاں جی بالکل یہ بیان حلفی میرا ہے، جو لندن میں جا کر انہوں نے دیا ہے جی، اور کہا کہ جی ثاقب نثار جو ہے میرے سامنے بیٹھ کر فون کر رہے تھے اور وہ دباؤ ڈال رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ان کو نہیں نکلنے دینا، نواز شریف اور مریم کو ان کی ضمانت نہیں لینی الیکشن سے پہلے، 2018 الیکشن سے پہلے۔ تو بہرحال اب ان کے بیٹے نے مختلف چینلز پر انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کیا ہے، انہوں نے تو اپنے والد کو سارا ایکسپوز کر کے رکھ دیا، کچھ نہیں پلے رہ گیا۔ گہرا تعلق بتا دیا ہے میاں نواز شریف سے۔ جی ہاں، رانا شمیم صاحب کا بہت ہی گہرا تعلق ہے، بہت گہری دوستی ہے، اور اب سے نہیں کافی عرصے سے ہے، اور اب بھی رابطے میں ہے، مسلسل رابطہ ہے میاں نواز شریف کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیے، موصوف بیان حلفی جو دے رہے ہیں، جو لندن میں جا کر انہیں دیا، تو ایسے ہی نہیں، وہی نوٹری پبلک جو میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹس کو یعنی اٹیسٹ کرتا ہے، وہی جناب وہیں پر بیان حلفی کا بھی آ رہا ہے۔ بیٹا یہ کہتا ہے، اور باقاعدہ وہ بات بھی کر رہا ہے، ایسا بھی ہوا ہے کہ فون ملا رہا ہوں میں، ابھی مجھے میسج آ رہا ہے والد صاحب کا، میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ بتا رہا ہے کہ میرے والد صاحب کا بڑا گہرا تعلق ہے میاں نواز شریف سے، کرونا سے وبا سے پہلے بھی وہ ملے، اب بھی ان کا رابطہ ہے، مسلسل رابطہ ہے، پرانے نون لیگی ہیں، پرانے نون لیگی، اور مسلم لیگ نون کے وکلاء ونگ کے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، مسلم لیگ نون وکلاء ونگ کے نائب صدر رہے ہیں، جو چیف جج ہوئے گلگت بلتستان کے۔ اب حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی ان کو تو نوازا گیا تھا، نواز دور میں ان کو لگایا گیا تھا، یعنی اپنا وکیل ہے، اور وہ کہتے ہیں جی نواز شریف کے وکیل بھی رہے ہیں۔ بیٹا بتا رہا ہے یہ نواز شریف کے وکیل بھی رہے ہیں، مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے نائب صدر بھی رہے ہیں، نواز شریف کے وکیل بھی رہے ہیں، اور جناب پھر گلگت بلتستان میں ان کو لگایا بھی گیا۔ اب حیران کون ہے؟ پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں جی کہ اب یہ جو بیان حلفی آیا اس کا پولیٹیکل فائدہ تو ہوگا، کسی نہ کسی تو پولیٹیکل فائدہ ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں انٹرویو کے دوران کہ جی میرے والد صاحب نے جتنا مجھے بتایا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ پھر کیوں دیا یہ بیان حلفی انہوں نے؟ نو کمنٹس، ابھی نہیں بتا سکتے۔ اچھا لندن میں دیا، لندن میں ہی کیوں دیا؟ جی نو کمنٹس، نہیں بتا سکتے، میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ نہیں بتا سکتے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پہلے آپ اپنے تو جواب دیں۔ پھر شاہ زیب خانزادہ ہی پوچھتے ہیں کہ جی 4 سال، یعنی اتنا تعلق میاں نواز شریف سے، اتنی دوستی، اتنا گہرا تعلق کہ مسلسل رابطے میں ہیں، تو 4 سال اس بات پر خاموش رہے۔ اسی وقت میاں نواز شریف کو بتا دینا چاہیے تھا، میاں صاحب میں جا رہا ہوں، آپ کا دوست ہوں، میں جا رہا ہوں سپریم جوڈیشل کونسل یہ معاملہ لے کر، کہ میرے سامنے میاں ثاقب نثار نے یہ فون کیا ہے، اور اس طرح سے جسٹس عامر فاروق کو یہ کہا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جناب یہ باہر نہیں آنے چاہیے نواز شریف اور مریم۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہا ہوں، اور میں جا کر جیل میں نواز شریف سے مل بھی چکا ہوں، میاں نواز شریف سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، اپنی بھی، بیٹے کی بھی، جناب احمد حسن رانا صاحب کی۔ تو کسی نے کہا ہے کہ جی بیٹا یہ کچھ ہے جو سارا کچھ بتائی جا رہا ہے، والد کے حوالے سے اس نے کچھ نہیں چھوڑا، کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا باپ کا، تو بیٹا ایسا ہے تو باپ کیا ہوگا۔ پھر شہزاد اقبال صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے کہا جا رہا ہے، وہ بھی جیو پر پروگرام کرتے ہیں، کہ جی یہ بیٹا کس کی طرف ہے یہ بیٹا کس کی سائیڈ پر ہے؟ اب وہ حیران ہیں سب لوگ کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی، حتیٰ کہ میمز بن رہی ہیں کہ وہاں سے نواز شریف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیان حلفی والی خبر مل گئی، تو آگے سے جناب کہا جا رہا ہے، مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی مل گئی کیا، چھاپ بھی دی، چھپ گئی، تو آگے سے میاں نواز شریف کہتے ہیں ابے نہیں چھاپنی تھی، تو وہ دیر ہو گئی۔ تو اب وہ سلسلہ چل رہا ہے، اب جناب پہلے کچھ اب کچھ، کیا کیا باتیں، کیا کیا انکشافات، تو اب تو کچھ نہیں رہ گیا، سب کچھ سامنے آ گیا
کہ یہ تو نون لیگ سے تعلق ہے، سارا گہرا تعلق ہے، پھر 4 سال خاموش رہ کر اب یہ بیان حلفی آ گیا، تو اس پر پھر اس طرح کے کمنٹس تو بالکل صحیح لگتے ہیں کہ جناب یہ سہرش مان کہتی ہیں سوال تھا کہاں ہیں وہ ذرائع، جواب آیا قطری خط، پھر سوال بالادستی، پھر سول بالادستی ترانہ، پھر واٹس ایپ بیانیہ، پھر پی سی او ججز کا پہاڑا کہ یہ پی سی او ججز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس وقت افتخار چودھری کو بھول گئے تھے، پھر میرے سینے میں راز ہیں کی دھمکی دی کہ بڑے راز ہیں میں کھول دوں گا، اور پھر راز کیا تھے کہ جی وہ امریکہ کا جو وہ میزائل تھا وہ یہاں گرا پاکستان میں، ہم نے اس کی ریورس انجینئرنگ کر دی، اوف یہ راز تھے جی کہ ہم جو ہے نا چوری کرتے ہیں ساری چیزیں، اور چوری ہم نے امریکہ کی چوری کر کے جی ہم نے میزائل اپنے بنائے ہیں، یہ بھی نواز شریف صاحب نے کمال کر دیا تھا۔ اچھا جی، پھر ارشد ملک ویڈیو، پھر شوکت صدیقی کا سہارا، پھر باجوہ فیض پہ نشانہ، پھر بشیر میمن لانچنگ، وہ بھی ٹھوس ہو گئی تھی، ایف آئی اے کا جی ثابت کہہ رہا ہے جی یہ ہوا وہ ہوا۔ اچھا، اور اب شمیم کی آمد، لیکن سوال ہنوز وہی، اب تک وہی ہے، کہاں ہیں وہ ذرائع؟ وہ ذرائع نہیں آنے جناب، وہ ذرائع کوئی نہیں آنے، یہی کبھی کچھ آ جائے گا، کبھی ویڈیوز آ جائیں گی، لیکن وہ دیکھیں کمال ہے کہ بیٹے نے جو کچھ کر چھوڑا ہے نا جی، شمیم صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ اب تو شرم ہی آتی ہے کہ پلے رہ کچھ نہیں گیا، پتہ لگ گیا کہ لندن بھی ہم گئے تھے، وہاں بھی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، اب بھی رابطے ہیں، گہری دوستی بھی ہے، دوست ہیں، اور لائر ونگ میں نائب صدر، وکیل بھی، سارا کچھ۔ اب بتائیں اس بیان حلفی کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ تو وہ 4 سال یعنی اتنا قریبی آدمی، اور وہ اپنے دوست کو جناب دیکھ رہا ہے کہ جناب جانے دو اس کو، جیل ہونے دو، اور اس کے سامنے بات ہے، اور ساخر نثار صاحب کو بھی نہیں پتا کہ یہ تو مسلم لیگ نون کا نائب صدر ہے لائرز ونگ کا، ان کو بھی نہیں پتا تھا، اور ان کے سامنے بیٹھ کر ساری باتیں کر رہے تھے۔ تو اب یہ کیا رہ گیا جناب؟ اب یہ خبریں چھپ رہی ہیں، لیکن اب اس میں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ ثناء اللہ خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل نظر آ رہا ہے مجھے، ڈان پر یہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اور چیف رپورٹر ہیں ڈان نیوز اسلام آباد میں، ہوسٹ ٹی وی شو دوسرا رخ، یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم کے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی گہرے مراسم ہیں، اور اس لیے سندھ حکومت نے رولز میں نرمی کرتے ہوئے رانا شمیم کو ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کراچی کا وائس چانسلر لگایا، اور وہ آج بھی عہدے پر تعینات ہیں، اور 2.5 ملین ماہانہ سے زیادہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں، 2.5 ملین مطلب 25 لاکھ سے زیادہ تنخواہ وصول کر رہے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے میں کیا کہوں۔ بہرحال جو ان کے بیٹے نے انٹرویو دیا ہے، مختلف باتیں کی ہیں، عجیب و غریب ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں جی مجھے کراچی بڑا پسند ہے، لیکن وہاں یہ مانا جاتا ہے پنجابیوں کو کہ ناٹ سن آف دا سوائل، وہاں پر ان سے برا سلوک کیا جاتا ہے، تو اگر وہ وہاں پر لائرز ونگ میں رہے ہیں تو یہ ان کی کارکردگی ہے میرے والد صاحب کی، اور وہاں سندھ سے اٹھا کے اگر ان کو گلگت بلتستان لگایا جاتا ہے تو یہ کمال ہے جی، وہ کوئی میرٹ پہ لگ گئے ہیں۔ میں بھی اسسٹنٹ پروفیسر جنرل لگا تھا تو پرچی نہیں جی، میرٹ پہ لگا تھا، اب یہاں پہ میرٹ پر ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے، میرٹ پہ ہی بیان حلفی آ گیا ہے، اور جناب وہیں برطانیہ سے ہی آیا ہے۔ تو یہ اب معاملہ اتنی تیزی سے الٹا پڑا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ الٹا پڑتا چلا جائے گا، اور یہ جتنا میڈیا میں لائیں گے یہ اتنا ایکسپوز ہوتے چلے جائیں گے۔ ابھی تو اگلی پیشی پر پتہ نہیں رانا شمیم صاحب نے کیا کچھ بتانا ہے، اب نواز شریف صاحب پتہ نہیں کیا کیا ان کو انسٹرکشنز دیں گے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا، اور رانا شمیم صاحب اپنے بیٹے کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، وہ ساری الٹی پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اب وہ پیش ہو کر پتہ نہیں ابھی کیا کچھ ہوگا ایکسپوز، تو یہ ابھی ایکسپوز جو یہ بنا رہے ہیں نا، یہ خود ہی ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پر میں آپ کو بات بتا دوں کہ اب نشانے پر رکھ لیا گیا ہے اطہر من اللہ صاحب کو، یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے سوشل میڈیا، اب اطہر من اللہ صاحب کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ سوشل میڈیا میں جو صحافی دیگر لوگ وہ اب اطہر من اللہ کے پیچھے ہیں، ان کو اب اتنے دباؤ میں لایا جائے گا، اتنا دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے گی کہ آپ دیکھیے گا، اور اس پر میں الگ سے انشاءاللہ اس پر ضرور بات کریں گے، اس پر الگ ویڈیو بنائیں گے کہ یہ آگے اب کیا کچھ ہونے والا ہے ججز کے ساتھ، یعنی اگر آپ یہی کام کریں گے، نوٹسز لیں گے، تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔